اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے عمران فاروق قتل کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے کہا ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ کے بانی الطاف حسین نے اپنی پارٹی کے سینئر رہنما کے قتل کا حکم دیا تھا۔ ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس کی سماعت انسداد دہشت گردی عدالت کے جج شاہ رخ ارجمن نے کی اور فریقین کے وکلاء کے دلائل مکمل ہونے کے بعد 21 مئی کو محفوظ کیا گیا فیصلہ آج سنا دیا۔ جج کے مطابق 3 مشتبہ ملزمان کے مقدمے کے ٹرائل کے دوران یہ ثابت ہوا ہے کہ الطاف حسین نے ڈاکٹر عمران فاروق کے قتل کا حکم دیا تھا۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے متحدہ قومی موومنٹ کے بانی رکن کے قتل کے جرم میں خالد شمیم، معظم علی اور محسن علی سید کو عمر قید کی سزا سنا دی۔ عدالت نے تینوں ملزمان کو عمر قید کے ساتھ ساتھ تینوں پر مشترکہ طور پر 20 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد کر دیا ہے، جبکہ اس کے علاوہ تینوں ملزمان کو متاثرہ گھرانے کو 10-10 لاکھ روپے فی قسط ادا کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ اپنے فیصلے میں عدالت نے برطانوی اور پاکستانی حکومت کو مفرور ملزمان ایم کیو ایم کے بانی الطاف حسین، افتخار حسین، محمد انور اور کاشف کامران کی گرفتاری کا بھی حکم دیا۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ لندن میں مقیم پارٹی کے 2 سینئر رہنماؤں نے الطاف حسین کا حکم پاکستان میں متعلقہ افراد تک پہنچایا۔ یہ پتہ چلا ہے کہ ملزمان معظم علی 90 پر کام کرنے والا ایک اور سینئر کارکن اور ملزم خالد شمیم نے عمران فاروق کو قتل کرنے کے لیے ملزم سید محسن علی اور کاشف خان کامران سے رابطہ کیا۔ عدالت نے مزید کہا ہے کہ خصوصی طور پر قتل کے غرض سے لندن جانے والے دونوں قاتلوں کو مکمل سہولیات فراہم کی گئیں اور پہلے سے طے شدہ منصوبے کے تحت ایک معصوم شخص کا قتل کر دیا گیا۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ مجرم اور قاتلوں کا پہلے سے ہی ایک طے شدہ منصوبہ تھا، جس کے تحت وہ عام افراد اور خصوصاً ایم کیو ایم کے کارکنوں کو ڈرانا، دھمکانا اور خوف دلانا چاہتے تھے تاکہ مستقبل میں کوئی بھی الطاف حسین کے خلاف آواز نہ اٹھا سکے۔ اس سلسلے میں مزید کہا گیا ہے کہ لہٰذا عمران فاروق کی پارٹی میں مضبوط پوزیشن اور خدمات کو مد نظر رکھتے ہوئے الطاف حسین اور دیگر سینئر قیادت کے حکم پر عمران فاروق کے قتل کا مقصد ثابت ہوتا ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ کے بانی جنرل سیکرٹری ڈاکٹر عمران فاروق کو 16 ستمبر 2010 کو لندن میں ان کے گھر کے باہر قتل کیا گیا تھا۔ عمران فاروق قتل کیس میں 3 ملزمان خالد شمیم، محسن علی اور معظم علی گرفتار ہیں، جبکہ 4 ملزمان بانی ایم کیو ایم لندن الطاف حسین، محمد انور، افتخار حسین اور کاشف کامران کو اشتہاری قرار دیا گیا تھا۔ کاشف کامران کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا انتقال ہو چکا ہے۔ مقدمے میں نامزد تمام ملزمان پر قتل سمیت قتل کی سازش کرنے، معاونت اور سہولت کاری کے الزامات ہیں۔ اس کا مقدمہ وفاقی تحقیقاتی ادارے FIA نے 5 دسمبر 2015 کو درج کیا تھا۔ 2 ملزمان نے 7 جنوری 2016 کو مجسٹریٹ کے روبرو اعترافی بیان ریکارڈ کرایا تھا اور گرفتار ملزمان پر 2 مئی 2018 کو فرد جرم عائد کی گئی تھی۔ کیس کی سماعت کے دوران استغاثہ کے 29 گواہوں کے بیانات ریکارڈ کیے گئے اور برطانیہ نے شواہد فراہم کیے، جبکہ برطانوی گواہوں کے بیانات بھی ریکارڈ کیے گئے تھے۔ برطانیہ میں کیس کے چیف انویسٹیگیٹر نے بھی عدالت میں بیان دیا تھا، جبکہ مقتول کی اہلیہ سمیت دیگر برطانوی گواہوں نے ویڈیو لنک پر بیانات ریکارڈ کروائے تھے۔ پاکستان میں مقدمہ چلانے کی صورت میں برطانوی حکومت کو سزائے موت پر اعتراض تھا، جس پر پاکستان نے برطانوی حکومت کو یقین دلایا تھا کہ جرم ثابت ہونے کی صورت میں ملزموں کو سزائے موت نہیں دی جائے گی۔ حکومت برطانیہ نے پاکستانی حکومت کی اس یقین دہانی پر شواہد فراہم کیے اور کیس میں تعاون کیا تھا۔ کیس میں ملزموں کی ٹریول ہسٹری، موبائل فون ڈیٹا، فنگر پرنٹس رپورٹ، مقتول کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ اور پوسٹ مارٹم رپورٹ بطور شواہد ریکارڈ کا حصہ بنایا گیا۔ عمران فاروق کی قتل کی واردات لندن میں ہوئی تھی، لیکن چونکہ ملزمان کا تعلق پاکستان سے تھا، اس لیے مقدمہ پاکستان کی عدالت میں چلایا گیا۔ متحدہ قومی موومنٹ کے بانی جنرل سیکرٹری ڈاکٹر عمران فاروق کو 16 ستمبر 2010 کو لندن کے علاقے میں ان کے گھر کے سامنے قتل کیا گیا تھا۔ برطانوی پولیس نے دسمبر 2012 میں اس کیس کی تحقیقات و تفتیش کے لیے ایم کیو ایم کے قائد کے گھر اور لندن آفس پر بھی چھاپے مارے تھے۔ چھاپے کے دوران وہاں سے 5 لاکھ سے زائد پاؤنڈ کی رقم ملنے پر منی لانڈرنگ کی تحقیقات بھی شروع کی گئی تھی۔ برطانوی پولیس کی ویب سائٹ پر جاری کی گئی تصاویر کے مطابق 29 سالہ محسن علی سید فروری سے ستمبر 2010 تک برطانیہ میں مقیم رہا، جبکہ 34 سالہ محمد کاشف خان کامران ستمبر 2010 میں برطانیہ پہنچا تھا۔ دونوں افراد شمالی لندن کے علاقے میں مقیم تھے اور ڈاکٹر عمران فاروق کے قتل کی شام ہی برطانیہ چھوڑ گئے تھے۔ جون 2015 میں 2 ملزمان محسن علی اور خالد شمیم کی چمن سے گرفتاری ظاہر کی گئی تھی، جبکہ معظم علی کو کراچی سے 90 کے قریب ایک گھر سے گرفتار کیا گیا تھا۔ تینوں ملزموں کو گرفتاری کے بعد اسلام آباد منتقل کیا گیا تھا، جہاں وہ FIA کی تحویل میں تھے۔ ان ملزموں سے تفتیش کے لیے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم تشکیل دی گئی تھی۔ 1 دسمبر 2015 کو وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے عمران فاروق قتل کیس کا مقدمہ پاکستان میں درج کرنے کا اعلان کیا تھا۔ 5 دسمبر 2015 کو حکومت پاکستان نے بانی ایم کیو ایم الطاف حسین کے خلاف مقدمہ درج کیا، جو FIA کے محکمہ انسداد دہشت گردی کے ڈائریکٹر انعام غنی کی مدعیت میں درج کیا گیا۔ مقدمے میں ایم کیو ایم کے رہنما محمد انور اور افتخار حسین کے علاوہ معظم علی خان، خالد شمیم، کاشف خان کامران اور سید محسن علی کو بھی نامزد کیا گیا۔ مقدمے میں ڈاکٹر عمران فاروق کے قتل کی سازش اور قاتلوں کو مدد فراہم کرنے کے الزامات عائد کیے گئے۔ 6 دسمبر 2015 کو 3 مبینہ ملزم معظم علی، سید محسن اور خالد شمیم کو 1 روز راہداری ریمانڈ پر FIA کے حوالے کیا گیا۔
8 जनवरी 2016 को इस मुकदमे में मुलविस मुलजिमों में से 2 ने इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर के सामने अपने जुर्म का एतराफ़ किया। मुलजिम मोहसिन अली और खालिद शमीम ने जुर्म का एतराफ़ किया था, जबकि कत्ल के मुबैना मरकजी मुलजिम मुअज़्ज़म अली ने जुर्म से इनकार कर दिया था। 9 जनवरी 2016 को इमरान फारूक कत्ल केस में अहम पेशरफ्त हुई, जब गिरफ्तार मुलजिमान ने मजिस्ट्रेट के सामने अपने एतराफ़ी बयान में कई अहम इंकशाफात किए। गिरफ्तार मुलजिमों ने एतराफ़ किया था कि इमरान फारूक का कत्ल MQM के सीनियर रहनुमा मोहम्मद अनवर की हिदायत पर किया गया, क्योंकि मोहम्मद अनवर का ख्याल था कि इमरान फारूक अलग ग्रुप बनाना चाहते थे। मुलजिम काशिफ ने इंकशाफ किया था कि पार्टी की क़यादत से हुक्म मिला था कि इमरान फारूक को कत्ल कर दो। इंकशाफ के दौरान इन्होंने बताया था कि मुलजिम मुअज़्ज़म को फ़ोन करके कोडवर्ड मामू की सुबह हो गई में इतला दी, जिसका मतलब था कि इमरान फारूक को कत्ल कर दिया गया। 29 अप्रैल 2016 को इमरान फारूक कत्ल केस के अहम मुलजिम खालिद शमीम के एक वीडियो बयान ने सरकारी और सियासी हलकों में बेचैनी पैदा कर दी थी। जेल में कैद खालिद शमीम ने वीडियो में इल्ज़ाम लगाया था कि MQM कायद अल्ताफ़ हुसैन डॉक्टर इमरान फारूक के कत्ल में मुलव्विस थे। 4 मई 2016 को वफाकी दारुल हुकूमत की इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में इमरान फारूक कत्ल केस का अबूरी चालान 7वीं बार पेश किया गया, जिसको मंजूर करते हुए अदालत ने 12 मई से अडियाला जेल में बाकायदा ट्रायल का फैसला किया। 28 मई को पाकिस्तान आने वाले स्कॉटलैंड यार्ड की टीम वापस बरतानिया रवाना हो गई। टीम ने इमरान फारूक कत्ल केस के हवाले से पाकिस्तान में गिरफ्तार मुलजिमान के इंटरव्यू किए, जबकि पाकिस्तानी तहकीकाती इदारों के सामने किए गए एतराफ़ी बयानात का भी जायजा लिया गया। 10 नवंबर 2016 को खालिद शमीम ने एतराफ़ी बयान में कहा कि इन्होंने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट MQM के बानी अल्ताफ़ हुसैन को सालगिरह पर तोहफा देने के लिए 16 सितंबर को इमरान फारूक को कत्ल करने की तारीख मुकर्रर की थी। डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल केस में लंदन पुलिस ने तकरीबन 7,690 दस्तावेज़ात की छानबीन और 4,556 अफराद से पूछगछ की, जबकि 4,323 अशिया कब्जे में लीं।